أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم مبارک وسلیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم المرتضی شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ سادات کرام حضرت مولانا فرحان القادری، مولانا داؤد صاحب، مولانا سید مرتضی علی قادری، حضرت سید صابر علی باقی، دیگر خانہ کعبہ کے جملہ حجاج کرام، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد ربانی کلام، ربانی پیغام، ربانی سندیسہ آپ حضرات کے کانوں تک پہنچا دیا ہے، جس پر کچھ منٹوں تک آپ حضرات کے سامنے کچھ گفت و سنی کیا جائے۔ اس سے بیشتر، اس سے پہلے آئیے ہمارا آپ مل کر آقا و مولا مکے اور مدینے کے دلہا جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری اور پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما جملہ عشاقان رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم مبارک وسلم، اور ایک مرتبہ بارگاہ رسول میں جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمدین معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم۔ معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائناتی دنیا میں اللہ نے جتنے بھی جہان بنائے، جتنی بھی دنیایں بنائیں، ان ٹوٹل دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹل 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان 18,000 مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفاں، جس کے ماتھے پر، جس کے سر پر اشرف کا تاج رکھا، جسے عظمت بخشی، جسے مقام بخشا، جسے اشرف بنایا، اس کا نام انسان ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے عالم دنیا میں نہ جانے کتنی بے شمار
نعمتوں کو پیدا فرمایا، ساری نعمتیں انسان کے لیے۔ ابھی کچھ وقفہ گزرا ہے کہ یہ نعمت نہ ہو اور یہ نعمت نہ ملے تو حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک ایسی وبا، ایک ایسی بیماری جسے دنیا کورونا کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، کورونا میں ہوا تو کیا ہوا؟ آکسیجن کی کمی۔ حالانکہ کہیں ایسے انسان تھے کہ جس کو آکسیجن کی ذرہ برابر کمی پیش نہ آئی، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہیں آکسیجن، جسے ہوا مشینری کے ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہے مگر پھر بھی کمی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کیے، رب نے ہمیں جو نعمتوں کی برسات دی، اس کی عظمت و اہمیت اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے۔ تو آپ کو اندازہ آیا کہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ انسان کے جسم میں آنکھ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ کان اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت، چلنے کو پیر اللہ کی نعمت۔ ارے ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، آنکھ بھی سلامت، کان بھی سلامت، زبان بھی سلامت، پورا جسم سلامت، مگر تندرستی نہ ہو تو ہاتھ وہاں کا وہاں، آنکھ وہیں کی وہیں، زبان وہیں کی وہیں، پیر وہاں کے وہاں، بے جان جسم۔ گویا کہ تندرستی ایک ایسی عظیم نعمت کہ جس کے پاس ہے اسے اندازہ آ سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو عالم دنیا میں انسانوں کو آسمان انسان کے لیے، سورج انسان کے لیے، چاند کی چاندنی انسان کے لیے، زمین انسان کے لیے، پیڑ اور پودے انسان کے لیے، دریا اور سمندر انسان کے لیے، اے انسان سب کچھ تیرے لیے۔ اب دیکھیے اللہ نے کائنات میں انسان ہی کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی، بے شمار نعمتیں عطا کی، مگر کہیں بھی رب نے یہ نہیں کہا کہ انسان میں نے تجھے زمین دی، احسان کیا۔ نہیں، کوئی احسان نہیں، اللہ نے کبھی احسان نہیں کیا، احسان جتایا ہی نہیں۔ اللہ نے آنکھ دی، اللہ نے کان دی، اللہ نے شریر کا پورا ڈھانچہ اور تندرستی عطا فرمائی، اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا۔ اللہ کہیں بھی نہیں کہتا، یہاں تک کہ نبی آئیں، آدم بھی آئے، اللہ نے نہیں کیا احسان کیا۔ حضرت نوح بھی آئے، اللہ نے نہیں کہا میں نے احسان کیا۔ حضرت سیس بھی آئے، اللہ نے نہیں کیا احسان کیا۔ حضرت زکریا بھی آئے، اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا۔ حضرت نوح بھی آئے، اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا۔ حضرت ابراہیم آئے، اللہ نے نہیں کہا میں نے احسان کیا۔ حضرت ذبی آئے، اللہ نے نہیں کیا کہ میں نے احسان کیا، مگر قربان جاؤں، مگر قربان جاؤں۔ جب عبداللہ کے دلارے کی بات آتی ہے، آمنہ کے لاڈلے کی بات آتی ہے، حسنین کے نانا کی بات آتی ہے، حضرت علی کے رسول اور نبی کی بات آتی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میں نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا اور احسان کر دیا۔ جب مصطفیٰ کو بھیجا، جب رسول اللہ کو بھیجا، تو اللہ نے کیا کہا
کہ میں نے احسان کیا. اچھا اللہ کیوں احسان نہ جتائے؟ کیونکہ یہ ایسا رسول کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الوہیت میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو بارگاہ الوہیت سے جواب ملا لن ترانی، اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ نے پھر عرض کی ربی ارینی، اے باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے انکار کر دیا لن ترانی. حضرت موسیٰ بار بار اصرار کرتے رہے، بارگاہ الوہیت سے جواب ملتا رہا لن ترانی لن ترانی لن ترانی. کہا مولا دیدار کے لیے کیوں انکار؟ تو اس وقت حضرت موسیٰ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ سن لے، میرا دیدار کرنے والا کوئی اور ہے، میرا دیدار کرنے والا کوئی اور ہے. بارگاہ الوہیت میں حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی باری تعالیٰ وہ کون؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام محمود ہوگا، اس کا نام احد ہوگا. اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ ہے کہ اگر اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اسے پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. حد تو یہ ہے کہ میں اپنی پہچان بھی نہ کرواتا. میں اپنی پہچان بھی نہ کرواتا. تو یہ ایسا نبی ہے جو اللہ کا محبوب ہے. اور دوستو سب کے دروازوں پر سائل آتے ہیں، سب کے دروازوں پر بھیک مانگنے والے آتے ہیں اور طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، مگر ہم ان سوال کرنے والوں کو دیتے کیا ہیں؟ کسی نے آج تک کسی سائل کوئی تمہارے دروازے پر آیا اور اس نے مانگا اور کہا کوئی ایسا بتائے کہ لو یہ تجوری کی چابی ہے، جتنا چاہیے اتنا لے لو؟ کوئی نہیں. کوئی کپڑا مانگنے والا آیا تو ہم کہیں گے کہ دیکھو ہماری الماری میں ایک پرانا بہت ہو چکا ہے، جس کو میں نہیں پہنتا وہ دے دو. یعنی کہ اپنی پیاری چیز، جس چیز سے آپ کو محبت ہے، وہ کسی مانگنے والے کو آپ عطا نہیں کرتے، کسی مانگنے والے کو آپ نہیں دیتے. مگر قربان جاؤں اللہ رب العالمین کی شان کریمی پر میرے رب نے اپنے بندوں پر ایسا فضل فرمایا، میرے بندوں پر رب نے ایسا کرم فرمایا کہ کوئی اپنا محبوب کسی کے حوالے نہیں کرتا، مگر خدا نے امت کو اپنا محبوب عطا فرما دیا. اللہ رب العزت نے اپنا محبوب نبی اپنے بندوں کو عطا فرما دیا. تو جب رب نے اپنا محبوب عطا فرمایا تو پھر بندوں سے کہا، ایمان والوں سے کہا
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تمہیں میں سے ایک عظمت والا رسول تمہیں عطا فرمایا تو میں نے احسان کر دیا۔ اور جب رب نے احسان کیا، اللہ تبارک و تعالی کہیں جگہوں پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم میری نعمتوں کا چرچا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہیں جگہوں پر اللہ نے ارشاد کیا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، کہ تم میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو کس نعمت کا چرچے کا ذکر ہے؟ کس نعمت کا چرچا کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ یہ نعمت ایسی نعمت کہ جس کے نام لینے سے دنیا سنور جائے، جس کا نام لینے سے تیری قبر بھی سنور جائے، جس کا نام لینے سے تیری آخرت بھی سنور جائے۔ اس نعمت کا نام کل بھی محمد الرسول اللہ تھا، آج بھی محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ ارے دوستو، ایک بڑی پیاری روایت، یہ ایسی نعمت عظمیٰ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ ہمارے حجاج کرام تشریف فرمائے، جس نے مسجد نبوی کی سین کو دیکھا ہے، کافی حضرات کوئی عمرہ کی نیت سے گیا، کوئی حج کی نیت سے گیا، مگر اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے مسجد نبوی کی سین کو دیکھا ہے۔ ایسی عظمت و رحمت اور برکت والی سین کہ جس سین میں صبح و شام اللہ کے 70,000 فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں، جس نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے سنہری جالیوں کو دیکھا ہے، جس نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کے روزے کا دیدار کیا ہے، وہ مسجد نبوی کی سین کچھ صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے سے، اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی صحابہ کی نظر رسول اللہ پر پڑتی ہے، سارے صحابہ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اجلس، بیٹھ جاؤ۔ سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں، کیا کر رہے تھے؟ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ پر درود اور سلام پڑھنے والوں، کیا کر رہے تھے؟ تو اس وقت صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کا ذکر اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ جیسا رسول عطا فرمایا۔ اب یہ بات کتنی سادہ ہے کہ یا رسول اللہ، ہم ذکر کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسا نبی، آپ جیسا رسول ہمیں عطا فرمایا۔ یہ کتنی سادی اور آسان بات ہے۔ تو اس وقت امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں، قسم اٹھاؤ۔ صحابہ کو کیا کہتے ہیں کہ قسم اٹھاؤ، آپ قسم کھا کر کہو کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اس لیے کر رہے تھے
کہ تمہیں میرے جیسا نبی، میرے جیسا رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو جیسے ہی رسول اللہ کا آرڈر ہوا، رسول اللہ کا حکم ہوا، نبی اللہ کا آرڈر ہوا، تو فوراً صحابہ بارگاہ رسالت میں قسم عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان کی قسم کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قسم کھلانے کا کیا مطلب، ہم سمجھے نہیں۔ تو اس وقت امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ مجھے تمہاری بات پر اعتبار نہ تھا، مجھے بھروسہ نہ تھا، مجھے وشواس نہ تھا، ایسی کوئی بات نہیں، مگر میں حجرے سے میں خود باہر آیا نہیں، میں میرے کمرے سے، میں میرے روم میں سے میں خود باہر آیا نہیں، بلکہ مجھے باہر بھیجا گیا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو بھیجنے والا کون؟ کہا آپ کی محفل باہر چل رہی تھی اور آسمان سے حضرت جبرائیل امین خدا کے سلام کو لے کر آئے تھے، رب کے سلام کو لے کر آئے تھے، اور حضرت جبرائیل یہ عرض کر کر گئے کہ یہ محفل منانے والے کو خوشخبری دے دے، محفل منانے والوں کو بشارت دے دو۔ کہا یا رسول اللہ کیسی بشارت؟ کہا تم اس لیے بیٹھے کہ تم نے اللہ کا ذکر اس لیے کیا کہ تم کو میرے جیسا عظمت والا رسول رب نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بات جب صحابہ کے زبان سے نکلی تو ملائکہ میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ اے فرشتوں دیکھو، تم جس وقت میں آدم کو بنانے والا تھا تب تم نے ویرودھ کیا تھا کہ اے اللہ تو اسے بنائے گا، اے رب تو اسے بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، جو آپس میں فساد پھیلائے گا، جو آپس میں لڑے گا، مگر اے فرشتوں دیکھو، میں نے عظمت والا رسول ان کو عطا کیا، میں نے رفعت والا رسول ان کو عطا کیا، تو یہ میرے مصطفیٰ کے ماننے والے مصطفیٰ جان رحمت ملنے پر، اس نعمت عظمیٰ پر خوشی منا رہے ہیں، تو میں رب تبارک و تعالی آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے ناز فرما رہا ہے، ناز فرما رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت یہ نعمت عظمیٰ ایسی نعمت ہیں کہ ان کی آنے کی خوشی میں آپ میلاد سجاؤ، آپ نے میلاد کو سجایا، کسی نے نیاز کا اہتمام کیا، کسی نے کچھ اہتمام کیا، کسی نے وقت کی قربانی دی، کسی نے کسی چیز کی قربانی دی، گویا کہ اے انسان سن لے، نبی اللہ کی آمد پر، رسول اللہ کی آمد پر تو خوشی مناتا ہے، فرشتوں میں کھلا کے دو عالم ناز فرماتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک عظمت والا رسول عطا فرمایا، اور عطا فرما کر اے بندو تم پر احسان کر دیا۔ یہ ایسا عظمت والا رسول ہے کہ اس کے نام کی آپ محفل سجاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تم پر اپنی رحمت کاملہ کی برسات برسائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو کر کل رب کائنات تمہیں جنت بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا عظمت والا رسول عطا فرمایا ہے، تو اس رسول کے آنے کی خوشی میں خوب خوشیاں مناتے رہو۔
اللہ کا ذکر کرتے رہو، رسول اللہ پر درود پڑھتے رہو، رسول اللہ پر سلام پڑھتے رہو، انشاءاللہ درود تو پڑھے گا، سلام تو پڑھے گا، رب تبارک و تعالی اپنی رحمت کاملہ کا نزول فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ۔ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے، اجی اب کسے سیاد پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے، یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین بندہ نوازا، کار سازا، کرم کرم فرما، رحم رحم فرما، تو ہی ستار غفار رحمان الرحیم، رازق الرزاق، مالک ارض و سماوات، خالق کل کائنات، حل المشکلات۔ الہ العالمین، ہم نے تیرے محبوب کی میلاد کو منایا، میرے مولا ہمارا میلاد منانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کی برکتوں سے جملہ مدفون مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ سب مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اونچا مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جانی انجانے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں عرصی فرسی بلا رنز و غم بیماری پریشانی پسمانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزی، کمزوروں کو قوت، بیماروں کو شفا، بے اولادوں کو اولاد صالحین عطا فرما۔ میرے مولا خصوصی طور پر حاجی جیتو بھائی حاجی روپ سنگھ وکیل کی جانب سے آج کے نیاز کا اہتمام ہے، یا اللہ ان کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے گھر سے بلا بیماری پسمانی پریشانی دور فرما، ان کے روزی روزگار میں کھیتی باڑی میں علم میں عمل میں عمر میں ایمان میں برکت رحمت نعمت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ان کے جملہ گھر کے مدفون مرحومین مرحومات خصوصی طور پر ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اونچا مقام نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے محبوبین کے صدقے وسیلے ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ